ذاکر ملک آصف بختیار صاحب شبیہ مولا مظلوم کربلا شبیہ ذوالجناح برآمد کراوندے تو تمام عزادارہ کی گزارش ہے چونکہ آخری پڑھنے والے مہمان ہو آخری پرسہ سارے عزادار تشریف رکھو جناب ذاکر ملک آصف بختیار صاحب شبیہ مولا مظلوم کربلا برآمد کراوندے بلندتر صلوات دعائے حجت زمانہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضہ الساعت وفی کل شیء ولیا وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد سارے مل کے بواد بلند صلوات پڑھو اللہم عظمت آل محمد پہ بواز بلند صلوات سارے پڑھو اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین واہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین بواز بلند صلوات سارے پڑھ اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بواز بلند صلوات مل کے پڑھو اللہم نہایت ہی مختصر واجب الاحترام بھائی جان تشریف فرما ہے آصف بختیار صاحب وہ شبیہ ذوالجناح انہوں نے برآمد کروانی ہے تو میں 12ویں امام کے ظہور کا ایک راز آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں ایک کہے کی جملہ اور ممبر واجب الاحترام کے حوالے مالک بانیان کے مار رزق میں اضافہ فرمائے آپ عزادار ماتمیوں کا چل کے آنا زمانے کا امام اور خالق اکبر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے زمانے کے امام کا نام ہے محمد مہدی توجہ ہے صاحبان صلی اللہ محمد وقت کے امام کا انتظار بھائی جان واجب ہے معصوم فرماتے ہیں جو بندہ زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا سیدزادہ وہ جہالت کی موت مر گیا سبحان اللہ مہربانی بھائی جان وہ جہالت کی موت مر گیا معصوم کا ایک بڑا معتبر آصف بھائی ایک فرمان ہے بات سے فرماتا ہے جو مومن ہے اس پر واجب ہے کہ مجھ زمانے کے امام کے ظہور کی دعا مانگے سبحان اللہ یہ ہاتھ سلامت رہیں مالک کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے آپ نے دیکھنا ہے میں ممبر چھوڑ دوں گا بادشاہ فرماتے ہیں کہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے اس پر واجب ہے کہ ہر واجب دعا کے بعد میں زمانے کے امام کی ظہور کی دعا مانگے آصف بھائی پوری کائنات میں قبرستان بڑے پڑے ہیں شیعوں کے جو دعا مانگتے مانگتے بھائی جان دنیا سے چلے گئے لیکن زمانے کے امام کا سیدزادہ ظہور نہیں ہوا اور اس کا فائدہ کیا ہے بندے تو دنیا سے چلے گئے لیکن بادشاہ کا ظہور بھائی جان سیدزادہ نہیں ہوا لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا معصوم فرماتے ہیں اگر بندہ خلوص نیت سے واجب نماز کے بعد چچا صحیح میرے ظہور کی دعا مانگے اسے فائدہ کیا ہوگا دنیا سے چلا جائے رہنے والا لالا موسیٰ کا ہو مر جائے بہاولپور میں رہنے والا ہو اسلام آباد کا مر جائے کراچی میں بھائی جان معصوم فرما رہے ہیں جس دن بادشاہ کعبے کی چھت پر ظہور کرے گا سار اٹھانا جو رعایا بیٹھے امام زمانہ کی سیدزادہ معصوم فرماتے ہیں جس دن بادشاہ ظہور فرمائیں گے اس دن جو دنیا سے مومن چلے گئے ہیں اس مومن کی قبر پر فرشتے نازل ہوں گے اور اسے جھنجھوڑ کے کہیں گے جاگ پہلے تو زمانے کے امام کی انتظار کرتا رہا اب زمانے کا امام تیری انتظار کر رہا سبحان اللہ سارے بولو حیدری سبحان اللہ مالک یہ ہاتھ آپ کے زمانے کے امام کے قدموں سے مس ہوں جو رعایا امام زمانہ کی تشریف فرما ہے مالک آپ کی زندگی طرف زمانے کے امام کی دعا مانگو جتنے شیعہ ہو اور ایک عمل ہے سیدزادہ زمانے کی امام کی دعا ایک عمل ہے بادشاہ فرماتے ہیں جتنی بڑی مشکل ہو اپنے بستر پر لیٹنے کے بعد
مجھ سے ہم سرگوشی کر، مجھے حالات بتا۔ تیرا امام فرما رہا ہے اگر مومن 5 وقت کی نماز میں میرے ظہور کی دعا مانگتا ہے بھائی جان، بادشاہ فرما رہا ہے مومن دعا مانگ کے سوئے گا، صبح اٹھنے سے پہلے اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہاتھ سلامت ہے، مالک آپ کی زندگی۔ بادشاہ حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، بادشاہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ ہمارے آصف بھائی روزانہ کے اعمال زمانے کے امام کے پاس جاتے ہیں، شب جمعہ روایت ہے، اور روزانہ کے بھی اعمال۔ بہت ہی مشہور ایک عالم دین گزرے ہیں جن کا سیدزادہ نام ہے روح بن حسین بن علی المعروف علامہ ہلی صاحب، توجہ ہے صاحبان علم۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے درس میں طالب علموں کو درس دے رہا تھا سیدزادہ، کہ اچانک میں زمانے کے امام پہ گفتگو کر رہا تھا، درمیان میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، ایک طالب علم کھڑا ہو گیا، روح بن حسین کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتا بادشاہ آپ نے فرمایا زمانے کا امام حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے، اس کی کوئی دلیل؟ روح بن حسین کہتے ہیں میں نے اچانک اپنے آپ میں فیصلہ کیا کہ کوئی میں واقعہ سناؤں، اس سے پہلے کہ میں اپنے اوپر بیتے ہوا کوئی واقعہ طالب علم کو سنا دیتا ہوں تاکہ اس بات کی دلیل واضح ہو جائے۔ روح بن حسین بن علی کہتے ہیں طالب علم سن میں تجھے کیا بتاؤں، میں بھی طالب علم تھا، پرانے زمانے کی بات ہے، میں بھی طالب علم تھا۔ روح بن حسین کہتے ہیں میں نے کتابوں میں پڑھا، علماء سے سنا کہ جو بندہ بھی، توجہ چاہتا ہوں، جو بندہ بھی 40 شب جمعہ قبر حسین پر چراغا جلائے، اب بندہ شیعہ گھر کا سیدزادہ ہو وہ نہ بولے اس کی اپنی مرضی ہے، دل میں علی ہو زبان پہ ضرور آتا ہے، عظمت زہرا کی قسم ہے جس کا عقیدہ ہے کہ زمانے کا امام چاہتے سے دنیا پہ ظہور کرے اور میں اس کے لشکر میں شامل ہو جاؤں اور قدموں پہ ہاتھ رکھوں، سیدزادہ وہ بندہ تو ضرور بولے گا، باقی چپ رہنا۔ عزت زہرا کی قسم ہے، روح بن حسین بن علی بھائی جان کہتے ہیں میں نے زمانے کے امام کا فرمان پڑھا ہے، زمانے کا امام فرما رہا ہے جو 40 شب جمعہ قبر حسین پر چراغا جلائے میں زمانے کا امام اسے خود زیارت کروانے آؤں گا۔ سارے بولو گے حیدری، سبحان اللہ، زمانے کا امام خود زیارت کروانے آؤں گا۔ بس مجھ سے 1000 گنا بہتر پڑھنے والی شخصیت تشریف فرما ہے۔ بس علی ولی اللہ کی دشمنی میں اتنا کسی نبی کی امت نے نبی کے بیٹوں کو نہیں مارا، دشمنی علی میں جتنا محمد کی امت نے علی کی بیٹیوں کو مارا ہے۔ مالک تیری ہائے قبول فرمائے، کائنات کو کوئی دکھ نہ دیکھو۔ بس اکبر عباس مارے گئے، سیدزادہ امت آگ لے کے، چھوڑنے لگوں ممبر، امت آگ لے کے زینب عالیہ کو پرسہ دینے کے لیے آئی، چاروں طرف سے خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ آصف بھائی مصعب خان بندے ہیں، تصدیق کریں گے میرے جملے کی، سیدزادہ تشریف فرما ہے۔ ذاکرین پڑھتے ہیں ایک خیمے کو آگ لگی، بی بی دوسرے خیمے میں آ گئی، دوسرے کو آگ لگی، بی بی تیسرے خیمے میں آ گئی۔ جتنے سید مجلس شبیر میں بیٹھے ہو، کسی کا دل دکھ جائے مجھے کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کر دینا۔ سیدزادہ میں نے کسی کتاب میں یہ نہیں پڑھا بلکہ حسین بخش جاڑا نے بھی لکھا ہے بیبیاں اس طرح بکھری جیسے تسبیح کے دانے بکھرتے ہیں۔ آجرکم من اللہ، آجرکم من اللہ، مالک تیری ہائے قبول فرمائے، کائنات کو کوئی دکھ نہ دیکھو جس نے ہائے کی ہے۔ چاروں طرف سے خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی، ساری بیبیاں زینب عالیہ کے قریب آئیں، آ کے کہتی ہیں زینب ہم نے جل کے مر جانا ہے یا خیموں سے باہر جانا ہے؟ بی بی کی آوازیں میں فیصلہ نہیں کر سکتی، وہ دیکھو ہمارے سامنے زمانے کا امام زین العابدین سیدزادہ موجود ہے، آؤ اس سے پوچھتی ہیں۔ خونے میں زین العابدین سجدے میں سر رکھ کے بھائی جان سبوہن قدوسن کی تسبیح پڑھ رہے تھے کہ اچانک بی بی قریب آئی، آ کے کہتی ہے کہ ہم نے جل کے مر جانا ہے یا خیموں سے باہر جانا ہے؟ اللہ لعنت اللہ کو مسالم۔